شہر اقتدار میں جلاؤ گھراؤ مار دھاڑ کی سیاست کرنے کے بعد خود ساختہ روپوش ہونے والے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اب اچانک نمودار ہو گئے۔ ان کی جماعت کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ انہیں اغوا کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے نامی گرامی رہنماؤں نے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ایک صوبے کا ایگزیکٹو اغوا کر لیا گیا، لیکن علی امین گنڈاپور خود اچانک سے نمودار ہوئے اور انہوں نے ڈرامائی انداز میں انٹری دی خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر اور خطاب بھی کیا اور یہ بتا دیا کہ وہ شہر اقتدار میں تھے رات بھر اور شہر اقتدار کے 14 اضلاع کراس کرنے کے بعد میں وہ خیبر پختونخوا پہنچے۔ 3 لوگوں کے ساتھ وہ موجود تھے، انہیں کوئی گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا جھوٹ ایک بار پھر سے بے نقاب ہو گیا۔ سینئر تجزیہ کار علی رضا شاف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں بات کریں گے۔ علی رضا شاف صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے بول نیوز کو۔ مسلسل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو اغوا کر لیا گیا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ خود سامنے آئے اور انہوں نے بالکل برملا اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ اسلام آباد میں تھے اور اب خیبر پختونخوا اسمبلی میں پہنچے ہیں۔ جی دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کو سب سے پہلے تو قوم سے معافی مانگنی چاہیے، ریاست سے معافی مانگنی چاہیے کہ یہ 24 گھنٹے انہوں نے ریاست پر یہ الزام عائد کیا، ریاستی اداروں پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے علی امین گنڈاپور کو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو غائب کیا۔ دنیا بھر میں پاکستان کی جاگرزائی کا یہ احساس جو ہے وہ انہوں نے یہ موجود بنے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ گنڈاپور صاحب جب اسمبلی میں آئے انہوں نے ایسی کوئی کسی قسم کی بات نہیں کی کہ مجھے کسی ریاستی ادارے نے اغوا کیا تھا یا مجھے گرفتار کیا گیا تھا یا میرے خلاف طاقت استعمال کی جس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ گمشدہ رکھا گیا۔ انہوں نے خود ان تمام چیزوں کی، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو سیاسی کمیٹی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو کور کمیٹی تھی جو کل رات سے اب تک ان کے منظر عام پر آنے سے پہلے تک یہ دعوے کرتی رہی کہ گنڈاپور کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے، گنڈاپور کے ذریعے ہمیں پیغام رسانی کی جا رہی ہے، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ گنڈاپور کے یہ احتجاج موخر کر دیں، عمران خان سے بات کریں، وہ تمام دعوے تو جھوٹے نکلے۔ اس کا مطلب ہے ان سب نے مل کر اپنی جماعت کے لوگوں کو پاگل بنایا، اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی۔ صرف لیڈر نہیں بلکہ سارے یہ ان کے جو ورکر ہیں وہ بھی اسی جانتے میں آ گئے۔ اور اس کے بعد اب گنڈاپور صاحب کا ادھر جو انہوں نے خطاب کیا، اس خطاب میں دیکھیں کہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ میں روپوش تھا، اور مزے کی بات دلچسپ امر یہ ہے کہ وہ روپوش تھے اور وہ اسی دوران جب وہ روپوش تھے تو آئی جی کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے ساری تقریر کا رخ جو ہے وہ موڑ کے رکھا، اور ان کی جماعت جو ہے، ان کی جماعت کے دیگر لوگ ہیں اور اسی اسمبلی میں جس اسمبلی میں یہ کھڑے ہیں ان کے آنے تک وہ ریاستی اداروں کے خلاف تقریریں کرتے رہے، اور ان کی جماعت کی جو کور کمیٹی ہے وہ بھی ریاستی اداروں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاک فوج کو جو ہے تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ تو اس کے اوپر سب سے پہلے انہیں معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے جو جھوٹ بولا، اگر تو گنڈاپور ان کے ان تمام الزامات کی تصدیق کر دیتے، کہہ دیتے جو یہ الزام لگا رہے تھے گنڈاپور صاحب اس کی تصدیق کر دیتے کہ یہ ایسے ہی تھا، پھر تو ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے ان تمام الزامات کی، ان تمام دعووں کی جو ہے وہ تردید کی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں ریاستی اداروں کو ملائن کرنے پر ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، تعزیرات پاکستان کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ پاکستانی اداروں کو ملائن کیا اور دنیا بھر میں ان کا امیج جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اچھا، ایک اور چیز علی رضا شاف صاحب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنے خطاب میں کہی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آئی جی اسلام آباد کو انہوں نے زیادہ ٹارگٹ کیے رکھا اور انہوں نے یہ بالکل واضح کیا کہ آئی جی اسلام آباد خیبر پختونخوا اسمبلی میں آ کر یہاں پر معافی مانگیں اور انہیں یہاں پر معافی مانگنا پڑے گی، ادروائز ان پر ہم پرچہ درج کروائیں گے۔ شہر اقتدار میں توڑ پھوڑ کی، مار دھاڑ کی، جلاؤ گھراؤ کیا، ایک کانسٹیبل کو شہید بھی کر دیا، اس کے باوجود یہ مطالبہ مزہ کا خیز نہیں لگتا آپ کو؟ دیکھیں، گنڈاپور صاحب بالکل عمران خان کی تھیوری کو، عمران خان صاحب کو فالو کرتے ہیں۔ وہ بھی اپنے ورکروں کو جو ڈوپامن چاہیے ہوتی ہے نا ان کے تسکین کے لیے، ذہنی تسکین کے لیے ان کو ورکروں کو وہ ڈوپامن ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کے اب 23 سال کا پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھتے ہیں، تقریریں اٹھا کے دیکھتے ہیں، ان کا مزاج آپ چیک کر لیں، وہ بھی ایسی سلطان رہی بنتے ہیں اور پریکٹیکلی وہ کچھ نہیں کرتے۔ تو یہ اب گنڈاپور صاحب نے اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے، اپنے لوگوں کو بیچ راستے چھوڑ کر کے وہ کے پی ہاؤس گئے اور پھر انہوں نے کہا جی میں وہاں پہ چائے پینے گیا تھا، مجھے پہلے تو یہ بتائیں کون سا انقلاب ہے، اتنا خطرناک انقلاب آپ لے کر آ رہے تھے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو جیل سے رہا کرنا تھا،
اور انقلاب بیچ راستے اپنے پورے قافلے کو چھوڑ کے چائے پینے چلا گیا. یہ کون سا انقلاب ہوتا ہے؟ تو گنڈا پور صاحب نے وہ جو اپنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, ان کو بیوقوف بنایا ہے. اب ان کو جو ڈوپامن چاہیے, ان کو جو ذہنی تسکین چاہیے, وہ ان بڑکوں سے ملنی تھی. وہ انہوں نے بڑکے وہاں پہ کھڑے ہو کے معافی, جناب آئی جی صاحب آپ آ کے یہاں پہ معافی مانگے, آئی جی صاحب آپ آئی جی کب تک رہنا ہے آپ نے, وہ ساری سنی ہے پوری پاکستانی قوم نے. تو یہ گنڈا پور صاحب کا وہ مزاج ہے کہ اس طرح برستے ہیں اور برستے ہیں, برسنے والے نہیں ہیں یہ. تو وہ ان کے ورکروں کو, ان کے لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے بیسیکلی. لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ اب ورکر بھی سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ گنڈا پور صاحب آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ قافلہ چھوڑ کے کے پی ہاؤس گئے کیوں تھے اور کس لیے گئے تھے؟ یہ وہی سوال ہے جو راول پنڈی میں جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا, اس کے بعد ارکان کی جانب سے ان سے متعدد سوالات کیے گئے تھے. اس بار پھر ارکان کی جانب سے تحفظات کا اظہار یقینی طور پر کیا جائے گا جب وفاقی صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوگا. اچھا, ایک اور بات ہے علی رضا شاف صاحب, وہ یہ کہ علی امین گنڈا پور نے بالکل واضح کیا کہ آنے والے دنوں میں اچھی خبریں مل سکتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا اچھی خبر ہو سکتی ہے جلاؤ گھیراؤ مار دھاڑ انتشار کی سیاست کے بعد؟ آپ سوال ریپیٹ کیجئے گا, آپ کی آواز کٹ گئی. وزیر اعلیٰ نے بالکل واضح کیا خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر کہ آنے والے دنوں میں اچھی خبریں ملیں گی. اپنے ارکان کو انہوں نے تسلی دی, دلاسہ دیا. یہ دلاسہ تسلی تھا یا پھر جلاؤ گھیراؤ مار دھاڑ انتشار کی سیاست کے بعد کوئی اچھی خبر بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, اچھی خبر تو وہ ان کے لیے اچھی خبر, ہمیں ان کو سمجھنا ہوگا مزاج کیا ہے. ان کے لیے اچھی خبر یہ نہیں ہے. دیکھیں 11واں سال ہے اس وقت وہاں پر کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے صوبے میں. آپ 11ویں سال میں دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کتنے منصوبے لگے ہیں. ان کے مقابلے میں ابھی پنجاب کی گورنمنٹ بنی ہے, 6 ماہ مکمل ہوئے ہیں, 6 ماہ ابھی سال مکمل نہیں ہوا, اور وہ 600 کے قریب منصوبے تو اب تک جو ہے وہ مریم نواز لگا چکی ہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ. تو ان کے لیے اچھی خبر اگر ہم دیکھیں بینگ اپ شہری, تو اچھی خبر تو یہ ہوگی نا کہ کوئی منصوبہ لے کر آئیں, کوئی عوام کے لیے ریلیف لے کر آئیں, لیکن وہ نہیں ہے. ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں جیل سے, اور جو ہے وہ باقی جو ان کا جلاؤ گراؤ کی سیاست ہے وہ ہے. اور انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا بھی ہے کہ میں پھر آؤں گا, میں جو ہے وہ اس دفعہ جب آؤں گا تو میں تیاری کے ساتھ آؤں گا. وہ پہلے کی طرح پھر ایک دفعہ ریاست کو جو ہے وہ انڈر تھریٹ ڈال دیا کہ جناب میں پھر آؤں گا اور میں پھر یہاں پر آ کے جلاؤ گراؤ کروں گا. اور اچھی خبر سے مراد اگر تو گنڈا پور صاحب کا عمران خان صاحب کی رہائی ہے یا عمران خان صاحب کی ریلیف ہے, پھر تو عوام کے لیے تو اچھی خبر کوئی نہ ہوئی. ہاں البتہ اگر وہ یہ کہتے, اس سے بہتر یہ ہوتا, اچھی خبر یہ ہوتی وہ یہ کہتے کہ میں جو ہے عوام کے ریلیف کے لیے کام کروں گا, میں یہاں پہ صحت کارڈ پہ کام کروں گا, میں یہاں پہ منصوبے لگاؤں گا, میں یہاں پر جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر کام کروں گا. پھر تو اچھی خبر ہمیں بھی لگتی کہ بالکل اچھی خبر ہے. تو میرا نہیں خیال وہ وہی دلاسے ہیں وہ جو آپ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, وہ سکی ہے, وہ اس کو مٹانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. علی رضا شاف صاحب, ایک اور بات علی امین گنڈا پور صاحب نے کہی. انہوں نے کہا کہ میں 13 سے 14 اضلاع کراس کر کے یہاں پر پہنچا ہوں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شہر اقتدار سے 5 سے 6 اضلاع کراس کرنے کے بعد خیبر پختونخوا کی حدود شروع ہو جاتی ہے. وہ اس بات کو بار بار اسمبلی میں کہتے رہے کہ میری جان کو تھریٹ ہے, 3 لوگوں کے ساتھ یہاں پر آیا, اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا, جبکہ 5 سے 6 اضلاع کراس کرنے کے بعد خیبر پختونخوا کی حدود شروع ہو جاتی ہے. وہاں پر انہیں سیکیورٹی اور پروٹوکولز مل جانا چاہیے تھے. آپ سوال ریپیٹ کیجیے گا, مجھے پھر آواز نہیں آئی. علی رضا صاحب ایک بات جو علی امین گنڈا پور نے کہی وہ یہ کہ انہوں نے اسمبلی فلور پر بالکل واضح کیا کہ میں 3 لوگوں کے ہمراہ اسلام آباد سے نکلا اور 13 سے 14 اضلاع کراس کرنے کے بعد یہاں پر پہنچا ہوں, اور میری جان کو تھریٹ تھا, اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 5 سے 6 اضلاع کراس کریں تو خیبر پختونخوا کی حدود شروع ہو جاتی ہے, وہاں پر انہیں پروٹوکول اور سیکیورٹی مل جانی چاہیے تھی. دیکھیں جواب یہاں پہ ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے. گنڈا پور صاحب کی اس کہانی میں جول یہاں سے بھی پکڑا جاتا ہے کہ اگر یہ 12 اضلاع کی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ کراچی پہنچ گئے تھے؟ دیکھیں نا, تو ابھی آپ نے بات کی نا 5-6 اضلاع کراس کرے تو کے پی کے میں آپ داخل ہو جاتے ہیں. وہاں پہ تو رٹ کے پی کے کی ہے, ان کی اپنی گورنمنٹ کی رٹ ہے. تو اگر یہ 12 اضلاع کی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ کراچی پہنچ گئے تھے, جہاں پہ ان کو پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ 12 اضلاع کراس کر کے. تو اس کہانی میں بھی جھول ہے بیسیکلی, وہ جول سے بڑی پڑی ہے ان کی کہانی. وہ انہوں نے اپنی اسمبلی میں جو لوگ ہیں ان کو بیسیکلی جو ہے وہ ایک لولی پاپ دینے کی کوشش کی ہے. بیسیکلی وہ 2 مختلف چیزیں ہیں. گنڈا پور صاحب پہنچنا نہیں چاہتے تھے ڈی چوک,
اور ان میں کوئی ایسا انقلابی خون ہے ہی نہیں ہے. اور وہ عمران خان صاحب کو بھی مجھے تو ایسا لگتا ہے, دیکھیں میں تو اس سے بھی بڑھ کر بات کرتا ہوں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب بھی اس میں آن بورڈ تھے کہ ڈی چوک نہیں پہنچنا. اور کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کا دعویٰ ہے, یہ میرا دعویٰ نہیں. اگر ان کے تھیوری پہ ہم چلیں, ان کی تھیوری پہ بات کریں, تو یہ کہتے جی عمران خان صاحب سے بات کروائی گئی گنڈا پور کی, اور عمران خان صاحب سے جو ہے وہ کہا گیا کہ احتجاج مؤخر کر دیں. اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب خود آن بورڈ تھے اپنے ورکروں کے ساتھ, انہوں نے بھی دھوکہ کیا, اور اس کے بدلے میں انہوں نے کیا مانگا یا انہیں کیا ملا یہ تو وقت بتائے گا. لیکن اصل میں وہ پہنچنا نہیں چاہتے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.